کو چیلنج کیا کسی عدالت پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہ کس نے بولا؟ اجیت ڈوول نے اور ان کی پوری تھنک ٹینک نے۔ اجیت ڈوول صاحب وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹی وی پروگرامز ہیں، پتہ نہیں ٹی وی پروگرامز ہیں، میں نے نہیں اچھا اس کو بھی چھوڑیں۔ اصلی اور موسٹ امپورٹنٹ آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے سفیر جو ہندوستان میں ہیں، پاکستان کے سفیر ہے نا، ایمبیسڈر ہے، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، باسط صاحب جی وہ کیا لکھتے ہیں ذرا پڑھیں وہ، کہ آل پارٹی ضروریت کانفرنس ریکویسٹ کر کر کے تھک گئی، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، سجن جدال کے لیے ٹائم ہے، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، کاروبار پرائورٹی نمبر 1 ہے۔ میرا خدا کا کوئی خوف ہوتا ہے آج پاکستان اگر اچھا بیٹی کہتی ہے میں بنت کشمیر ہوں، آپ قوم کی بیٹی ہے، میں چلو کہتا ہوں پاکستانی ہے تو میری قوم میری بہن ہو گئی، آپ جب جاتی ہیں لاہور کہتی ہے میں ارائی ہوں، پھر جب آپ پنجاب جاتی ہیں تو کہتی ہے میں پنجابی ہوں۔ عمران خان صاحب جب کراچی آتے ہیں تو کہتے ہیں میں آدھا مہاجر ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، لیگیسی میں ان کی تو ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ تو پھر لیگیسی میں ارائی کدھر سے، لیگیسی میں ارائی کدھر سے آ گئے، اب یہ تو آپ بتائیں، لیگیسی میں ارائی کدھر سے آ گئے، ارائی کدھر سے آگے بتا دیں بھائی، میں کیا بتاؤں یار، صدیق بھائی آپ بتا دیں بھائی۔ جی ایک کہاں پہ کہا ہے مجھے تو معلوم نہیں، ابھی پچھلے جلسے میں انہوں نے کہا آرائی والی بات کہاں گئی پوچھنا، جگہ کہتی ہیں، لاہور میں وہ کہتی ہیں، پنجاب میں کہتی ہیں، مجھے بتائیں جان پنجابی جان کا نعرہ کس نے لگایا تھا، کس نے لگایا تھا؟ میں آپ سے نواز شریف صاحب کی طرف تو ہاں جی بھائی اگر آپ سوال جی جواب تو لے لیا کریں یار، کیا کرتے ہیں یار، کیا ہو گیا آج آپ نے؟ ان کو ٹائم دے پلیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 2 ریفرنسز دیے ہیں، آپ ذرا دونوں ریفرنسز کے کلپ تو نکال کے چلائیں، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح ہے کہاں سے کون سی گفتگو فرما رہے ہیں، یا ارائی والی، اجیت ڈوول والی، یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی ضرور کوئی ریفرنسز ہوں گے۔ ابھی آپ کی اپنی ٹیم سے یار بات تو کر لیں، میں آپ کو بھجوا دوں گا بھائی، وہ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ آج آپ بہت زیادہ ناراض ہیں، مگر پھر بھی بات سن لیجئے، میں نے تو پوری آپ کی بات سنتا ہوں۔ میں ناراض اس لیے ہوں، پاکستانی جوان مر رہے ہیں بارڈر پہ، ادھر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر سے پاکستان کی دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ کیسے کیسے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، اور میرے ساتھ پارٹی میں ان کی جو سینئر لیڈرشپ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ جوان کون مروا رہا ہے، اگر میں آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ حکومت میں بیٹھیں، کیوں ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر میں ان تمام شہادتوں کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرانا شروع کر دوں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کی غلط بات کر رہے ہیں، مت کیجئے ایسی بات۔ آپ اس وقت حکومت میں ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، ہر شہید کا خون اس وقت پاکستانی جو شہید ہو رہے ہیں، ہر کفن جو اٹھتا ہے وہ اس کو کندھا دینے کا پہلا کندھا حکومت کا ہونا چاہیے، اس وجہ سے دوسرے پہ انگلی اور مت اٹھائیں۔ حکومت کے علاوہ اپوزیشن کو شانہ بشانہ ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جی قوم ہم آپ ایک کے نظر ساتھ آئے۔ کھڑے ہیں، مگر اس وقت یہ لیکن سٹیٹمنٹ اگر کا آپ کیا مطلب آرٹیکل تھا؟ 370 کا ذکر کرنے سے گھبرائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آج نہیں کی جو کھڑے ہوں سٹیٹمنٹ نے گے۔ کہا کہ جی کشمیر کے حوالے سے کہ جی 3 حصوں میں آلریڈی مودی سے بات ہو گئی ہے، اور آئی آئی او جے کو انہوں نے ایل او سی کو یہ باؤنڈری میں بدل رہے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کوئی ہم معترض ہوئے اس پالیسی کے اوپر۔ بھائی اگر آپ نہیں بتائیں آپ بولیے، جی بتائیں نہیں بولیے جی، اب بول، ابھی تک تو میں بات جب کرتا ہوں تو بول پڑتے ہیں، نہیں اب نہیں بولیں گے، آپ آج کے بیان کے حوالے سے بتا دیں۔ کیا حرج ہے جی؟ دیکھیے اس سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر بھی ایک نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا کہ آپ جو یہ صوبے بنا رہے ہیں اس سے ہندوستان کو کہیں ویلیڈیٹی نہ ملے، ہم نہیں سمجھتے، ہم تو ہر جگہ پہ ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کریں گے، لیکن جو صوبوں کا ذکر چل رہا ہے اس سے ہندوستانی موقف جو ہے جس میں انہوں نے اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے کشمیر کو، کہیں ہمیں شک ہے کچھ تقویت نہ ملے، اس وجہ سے علیحدہ صوبوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر پالیسی کے نقطہ نظر سے معترض ہو کر ایک اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اس بات کو آگے نہ بڑھایا ہے۔ لیکن آپ تو تاثر دے رہے ہیں نا کہ منصوبہ بن گیا ہے اور اس منصوبے کو عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ حاصل ہے، امپریشن تو یہ دے رہے ہیں نا۔ مگر یہ بات تو بہت دن سے ہو رہی ہے نا، آپ ذرا ٹی وی کے پروگرام، وزراء کے بیانات آپ دیکھیے، کیا کشمیر کے صوبے کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ کیا گلگت بلتستان کے صوبے کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ اب وہ توبہ کہہ رہے ہیں اس پہ، آپ دیکھیں اگر آپ کہیں کبھی لاہور پڑھتے ہیں کبھی توبہ، لیکن آپ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کویسچن میں جواب دے سکتا ہوں، پہلے بتا دیں پھر میں ناز کی طرف جانا ہے۔ جب بھی کوئی ڈیسیجن ریاست لیتی ہے یا اس کا کوئی پلان کرتی ہے، تمام ان کیمرہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ گلگت بلتستان کے حوالے سے تمام اپوزیشن رولنگ پارٹی سٹیک ہولڈرز کو بلایا، ابھی افغانستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اور موجودہ حالات سب کو بلایا۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پالیسی سے خلاف ہے, اختلاف ہے, تو میٹنگز میں یہ کیوں نہیں کہتے؟ نمبر ان کے لیڈر نہیں کہتے کچھ, اور ان کے لیڈر بھی نہیں کہتے, بالکل نہیں کہتے. بھائی آپ لوگ وہاں کیوں نہیں بولتے ہیں, بتا دیں بھائی کہ ابھی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی پہلے مسلم صاحب ذرا ناز صاحب سے لے لیں, وہاں پہ تو تعریفیں کرتے ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں توصیف اور تعریف اور سند اور قصیدے مناقب جاب اپلیکیشنز آتی ہیں, سی ویز. پہلی بات یہ ہے, پہلے مصدق بھائی سیویز دو قسم کریکولم ویٹا کی بات کرتے ہیں. جی جی دوسرے کون سے ہوتے پہلے ہیں؟ مجھے ایک سیویلین آرمی جب ڈویلٹ. اچھا نہیں میں مصدق صاحب ذرا ایک جواب اس میں ناز صاحب دے لوں, پھر آپ بتائیے گا. جی پھر آپ کہتے ہیں جو ریلیونٹ فورم ہوتا ہے وہاں قصیدے پڑھتے ہیں. ریلیونٹ فورم ہوتا ہے, اتنا ریلیونٹ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ہی نہیں آتے. غلط بات ہے, نہیں آنا چاہیے. نہ گلگت بلتستان میں شریف صاحب نے کہا تھا سیکریٹری نیشنل اسمبلی کو. اچھا اس کے جواب شہباز صاحب کی باقی ساری باتیں مان لیا کریں پھر یار. ریکارڈ ایسا ابھی آپ سے میرا پورا ٹائم میرے بھائی لے رہے ہیں, آپ بھی بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں یار. تھوڑا کراچی کا لحاظ کر لیں, تھوڑا کراچی کی بہن کا لحاظ کریں. بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اتنی باتیں سنتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی ہر بات کو آپ پھر مان لیا کریں. انہوں نے کہا وزیر اعظم نہیں آئے, اچھے بچوں کی طرح آپ لوگ بات مان لیتے اپوزیشن کی. واہ, لیکن کہہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں بولتے آپ. اچھا پھر اب اچھا وہاں پہ وزیر اعظم بھی نہیں آتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی بات کہی, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر جیسے اہم ایشو کے اوپر جو ہے نان سیریس گفتگو اس حد تک جاری ہے کہ جی ان کو پرابلم یہ ہے کہ بلاول بھٹو کیوں اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے. کشمیر ایشو پہ بات کر رہے ہیں, بٹ دس از اے بگر پرابلم فار مائی بردر. بات یہ ہے کہ اب آپ کشمیر کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, حکومت کے پاس سوائے 3 سالوں کے اندر انہوں نے گالم گلوچ کی اور کوئی بات نہیں کی. کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں, کشمیر افیئرز کے منسٹر ہیں, وہ وہاں پہ جا کے وائلیشن کر رہے ہیں, لاکھوں روپے کی گڈی یوں دکھا رہے ہیں لوگوں کو, تم بھی لو تم بھی لو تم بھی لو یہ پیسے, اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں 1 ووٹ کی لیڈ کے اوپر میں 1 کروڑ کا مزید ڈیولپمنٹ دوں گا. اور غدار بھی کہہ رہے ہیں, وہ غدار بھی کہہ رہے ہیں, وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں, وہ نہ بہن بیٹیوں کا خیال رکھ رہے ہیں, جو زبان استعمال کر رہے ہیں, مطلب ان کو سب اجازت ہے, ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ جی آپ جائیں, آپ طوفانی بدتمیزی کریں, آپ پولرائزیشن کو بڑھائیں, آپ اور پھر سب سے بڑی بات, آپ اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کشمیر کا, الیکشن کمیشن میری بات سنیں, الیکشن کمیشن میری بات سننے دیں پلیز, یہ آپ غلط باتیں نہ کریں. الیکشن کمیشن کشمیر کا وزیر اعظم کو لکھ کر دے رہا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے وزیر کو تنبیہ کرے کہ ہی ہیز نو رائٹ ٹو وائلیٹ دا الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ. لیکن اچھا مجھے بتائیے, لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے, پرائم منسٹر صاحب فلور آف دی ہاؤس کہتے ہیں جو اپوزیشن آگے بڑھے, ہم الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں. دوسری طرف میں علی امین گنڈاپور صاحب اور مراد سعید صاحب کی جو کمپین دیکھ رہی ہوں, ماشاءاللہ کیا کمپین, حکومت کی مشینری استعمال, ریسورسز استعمال کر کے ڈی سی کو خط لکھا جا رہا ہے کہ جب وزیر آئیں گے موصوف تو اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے کشمیر میں کیونکہ وزیروں نے آنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے. از دس واٹ یو کال اٹ اے فیئر الیکشن؟ صحیح ہے پوائنٹ, لیکن آپ نے وہاں کیوں نہیں بات کی, یہ تو بتا دیں. ہم نے ہر فورم پہ بات کی, اور ابھی بھی انڈر اوتھ ہوں. اچھا تو انڈر ایک اوتھ سجدہ رہتا تھا, بس ایک سجدہ رہتا تھا کی طرف سے یا ان کے دونوں طرف سے ان کے اپنے ممبران سر چھپا رہے تھے ڈیسکوں کے اندر کہ یہ کیا سن رہے ہیں. مدح سرائی کی سطح یکسو تھی دونوں کی, یا کوئی ایک آگے نکل گیا تھا؟ تھوڑا سا ایچ پی ایم ایل ان کو تھا. شہباز صاحب اور یہ اوتھ میں, یہ انڈر اوتھ ہے, وہاں جو بات ہوئی وہ نہیں بتا رہے, اور یہ وہاں کی ساری جو ہے کہہ رہے صرف اب سجدہ رہتا ہے. مطلب یہ میں کیا بول رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے بھائی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں جابز اپلیکیشن. میں بہتر سرو کر سکتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, ایک الحمدللہ کسی نے جاب اپلیکیشن نہیں دی, پھانسی کا پندہ چوما ہے ذوالفقار علی بھٹو نے. ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کسی کے سامنے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।